يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مصرف للفقراء کہ آپ فقیروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، کل ہم پڑھ چکے۔ والمساکین، اور مساکین کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مساکین کون ہیں، ان کی تعریف بھی کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور ان پر عمل کرنے والے، کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، زکوٰۃ پر معمور لوگ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تالیف قلب سے مراد کون لوگ ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے آج۔ اس سے مراد نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں جو نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے، استقامت اختیار کروانے کے لیے ان کو آپ زکوٰۃ دیں، یعنی نئے مسلمان جو ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئے تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کا معنی ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے، اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے۔ تو آپ غیر، ایک تو ہوگا نا جو نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو آپ تالیف قلب کے لیے دے رہے ہیں کچھ اپنے زکوٰۃ کے پیسے۔ ایک وہ شخص ہے جو غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا انٹرسٹ اسلام کی جانب ہے، اتنا متشدد نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا خیال کریں، تھوڑا بہت اس کے ساتھ دینا لینا کریں، تو مجھے امید ہے کہ یہ اسلام کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تو ایسا کوئی موقع ہو، ایسا کوئی بندہ ہو، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ قلب ہے۔ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب نے فرمایا، مگر موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھیں تو آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار اس طریقے سے مسلمانوں کو مرتد بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ عیسائی جو لوگ ہیں، یہ بہت سے لوگوں کی مدد اور معاونت کر کے کئی کمزور دل مسلمان اور کئی ایسے جو مذہب سے دور ہیں، ان کی معاونت اس انداز سے کرتے ہیں، اس انداز سے ان کو چندہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا دین اور مذہب جو ہے عیسائیت میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو غیر مسلم کمیونٹی ہے اور ایسے لوگ جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی معاونت کر کے ان کو قریب لایا جائے۔ یہ ہے تالیف قلب۔ اور تالیف قلب میں یہ چیز بھی آتی ہے، ایک تو نا نیا نیا مسلمان ہے، ایک ہے مسلمان تو ہے لیکن دور بہت ہے، اس کو قریب کرنے کے لیے اس کو بھی تالیف قلب کے لیے آپ دے سکتے ہو۔ تھوڑا اس کے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے، ہلکا سا میلان ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں آزاد کرنے کے لیے، یعنی گردنیں آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی غلام کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ غلام کو آزاد کروانے کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ مکاتب غلام کی، جنہوں نے اپنے مالکوں سے، اپنی مکاتب غلام کہتے ہیں نا، کہ مالک سے اس نے قسطیں مقرر کر لی ہیں، یا مالک سے اس نے کہا ہے کہ بھائی میں آپ کو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دوں گا، مجھے آپ آزاد کر دینا۔ مالک سے اس کی بات ہو گئی ہے، اب اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بندہ جو غیر ایسی چیز میں ملوث نہیں تھا جس میں وہ پھنس گیا ہے، اب اس کی گردن آزاد کروانی ہے کہ بھائی اس کو یہاں سے جو ہے نا فارغ کریں، اس کو چھوڑ دیں، وہاں پہ بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، جیسے کفار کی عدالت میں کوئی پھنس گیا ہے، کفار نے اسے جو ہے نا قید کر لیا، اس ٹائپ سے بہت سی چیزیں ہیں، وہ آگے بھی الگ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے فرمایا وَالْغَارِمِينَ، مقروض شخص، دیندار ہے، اچھا شخص ہے، لیکن قرض کے بوجھ سے بہت زیادہ دب گیا ہے، اب اس کے پاس اتنی استطاعت اور وسعت نہیں ہے، تو تھوڑا اگر آپ زکوٰۃ کے ساتھ اس کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اپنا قرض کچھ نہ کچھ اتار لے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، فقراء مساکین، یہ سارے پچھلے راستے اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، لیکن خصوصاً یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا ہے تو اکثر مفسرین کا یہاں پہ کہنا ہے
کہ اس اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی یہاں پہ بھی زکوٰۃ آپ کی زکوٰۃ کا مصرف ہے، یہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد یہ ہے راہ چلتا مسافر، یعنی آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے، آپ جانا چاہتے ہیں لاہور، آپ چڑھے ہیں کسی بس کے اوپر، جیب آپ کی کاٹی گئی ہے، آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں رہا، آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے وہاں میری معاونت کرو۔ اب اگر وہ معاونت اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے کر دیتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیب کٹ گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، آپ بہت دور چلے گئے ہیں، کسی غیر ملک چلے گئے ہیں، آج کل لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معاونت کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اوپر لگ سکتا ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو ہے نا زکوٰۃ۔ بعض بندے کہیں گے یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ ایسا مقرر کر دیا ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے، جب زکوٰۃ فرض ہے تو بھائی جہاں کہیں اور دینی ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو دے دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے، یہ قرآن کریم کی نص ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے پتہ لگا ہے کہ جو شروع میں بات ہوئی تھی انما صدقات، کہ صدقات اس کے لیے فقراء مساکین بلا بلا بلا، یہ نص فریضۃ من اللہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صدقات سے مراد کون سے صدقات ہیں؟ وہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ صدقہ تو فرض نہیں ہے، فرض تو زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو پھر آگے جا کے کیا کہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پہ فرض ہے، کہ بہت سی حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تو انہیں اہل یمن کے بارے میں کہا کہ انہیں سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینا، اور پھر کہا ان کو پھر نماز کی 5 وقت کی نماز کی دعوت دینا۔ جب یہ تسلیم کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں ان کو بتانا کہ ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، زکوٰۃ کا نظام اسلام کا معاشی نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ امیروں سے لیا جائے، اور وہ جو مال آپ نے امیروں سے لیا ہے وہ فقراء پر خرچ کیا جائے، غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے تاکہ پیسہ صرف امیروں کے پاس نہ رہے۔ ہمارا جو نظام ہے پاکستان میں یا دیگر جو دنیا میں چل رہا ہے نظام، وہ ہے کہ امیروں سے بھی لیا جائے، غریبوں سے لیا جائے۔ میں یہ صرف پازیٹیوٹی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امیروں سے بھی لیا جائے، غریبوں سے بھی لیا جائے، ٹیکس کی صورت میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امیروں کے پاس تو پیسہ ہے، اب جب وہ بینک میں رکھواتے ہیں یا بڑے بڑے کاروبار میں لگاتے ہیں تو ان کا پیسہ ڈبل ٹرپل بڑھتا جاتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندے کے پاس 1 ارب روپے ہے، اب وہ 1 ارب روپے بینک میں رکھتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس کے اوپر 1% 3% سود لگے پر منتھ، تو کیا بنتی ہے اس کی رقم؟ ٹھیک ہے، اب وہ رقم بڑھتی اس کی رقم بڑھ رہی ہے۔ اب جس غریب کو ضرورت ہے پیسوں کی، فرض کیا وہ پیسے لیتا ہے، سود کے اوپر اٹھا لیے جو کہ جائز نہیں ہے، بالفرض اٹھا لیے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ پیسہ کم 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 نہیں ہوتا، وہ بڑھتا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس نے دینا ہے۔ اب اس غریب بندہ تو پھنس گیا نا ایک دفعہ، جو بندہ پھنس گیا ایک دفعہ سود میں، غریب، اس کی خیر نہیں ہے، پھر وہ بڑا مشکل نکلتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے تحت معاملہ یہ بنتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، نظام ایسا ہے۔ یہی اگر نظام یہ ہمارا جو اسلامک نظام ہے یہ ہو تو میرے خیال سے کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کا جو مال ہے ان کو دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ زکوٰۃ زمین کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال مویشی میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے،
آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ نے جو سونا پہنا ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس جو چاندی ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔